ناظرین کو سلام و آداب. میں ہوں انور سرپا اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اہل سنت والجماعت کے مشہور عالم دین و خطیب شبیر علی وارثی صاحب. پچھلے 2 دنوں میں آپ لوگ ان کے خطابت سے کافی مستفید ہوئے ہوں گے. ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا کرگل کا دورہ ہے, ابھی آپ کا روانگی بھی ہے تھوڑی دیر میں, تو آپ کا کرگل کا سفر کیسا رہا اور کیا کیا تاثرات ہیں آپ کے کرگل کے بارے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین, اما بعد. ناظرین کرام, یہ سرزمین لداخ کارگل میں یہ میرا پہلا دورہ ہے اور مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ تقریباً 13,000 فٹ کی بلندی پر مجھے یہاں پر آنا ہے. تو اس کے بعد جب میں نے یوٹیوب اور سوشل میڈیا گوگل وغیرہ میں نے یہاں کارگل, دراس اور لداخ کے سلسلے میں سرچ کیا تو بتایا یہ گیا کہ یہاں آکسیجن کی بڑی کمی ہوتی ہے. مگر جب میں یہاں پر آیا اور کل امام خمینی کے برسی کے موقع پر ایک عظیم الشان اجتماع, میرے خیال سے ہندوستان میں شاید ہی ایسا اجتماع امام خمینی کے نام پر کہیں ہوا ہوگا یا ہوتا ہوگا, تو جب اس میں شریک ہوا کل اور یہاں پر لوگوں کے جذبہ ایمانی کو دیکھا, جوش ایمانی کو دیکھا, تو میں نے کانفرنس میں کل یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کہیں آکسیجن ہے تو وہ کارگل میں ہی ہے, وہ لداخ میں ہی ہے. اور وہ آکسیجن روحانی آکسیجن ہے, ایمانی آکسیجن ہے. اور جو جذبات یہاں پر لوگوں کے اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں اور بالخصوص نظام مرجعیت کی یہاں پر جو جذبات ہیں, اور لوگ واقعا نظام مرجعیت کو اگر کہیں پر میں ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں سربلندی پر, تو وہ سرزمین کارگل میں نے دیکھا, لداخ میں نے دیکھا. اور آج پورے عالم اسلام کو نظام مرجعیت کی ضرورت ہے, قیادت کی ضرورت ہے, اور اس قیادت سے بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی علی اللہ مقامہ کی محبت اور دیوانگی میں نے کشمیر میں دیکھی, اور کشمیر کے علاوہ میں نے سب سے زیادہ دیوانگی لداخ اور کارگل میں دیکھی. میں واقعاً یہاں کے مومنین کے جذبہ ایمانی کو سلام کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مومنین ہمیشہ نظام مرجعیت سے, قیادت سے جڑے رہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ خدمات انجام دیتے رہیں. بہت بہت شکریہ. چونکہ آپ امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے مناسبت میں کرگل تشریف لائے تھے, تو امام خمینی کی شخصیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ امام خمینی علی اللہ مقامہ, میں نے یہ جملہ کہیں کہا تھا کہ وہ شمع انقلاب جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جلایا تھا, روشن کیا تھا, یعنی 72 کو لے کر لاکھوں کا مقابلہ کرنا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے زمانے کو ایک پیغام دیا کہ چاہے ظالم جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو, تم ہمیشہ ظالم کے خلاف اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا, اور ظلم کے خلاف جتنی دیر سے کھڑے ہوگے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. تو میں نے مقصد کربلا کو حقیقت میں اگر سمجھا ہے, اور اس کربلا میں جو امام نے شمع جلائی تھی, اس شمع کی جو حفاظت کا میں نے سامان دیکھا, تو وہ انقلاب امام خمینی میں دیکھا کہ امام خمینی نے پھر سے یہ ثابت کر دیا 1400 برس کے بعد کہ واقعاً اگر اللہ کی ذات پر یقین ہے اور آپ کا ایمان واقعاً مضبوط ہے, قوی ہے, تو آپ کم تعداد میں بھی ہو کر ظالم کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں, اور یہ یقین رکھیں کہ وجہ الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل کی قسمت میں ہی مٹنا ہے. تو یہ درس جو کربلا سے ہمیں زیادہ قریب کرتا ہے وہ ہے انقلاب امام خمینی علیہ السلام.
میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا، چونکہ آج آپ 13,000 فیٹ کی اونچائی پر ہے اور ہمارے پیچھے ایک دم نور کن پیک جو بہت مشہور ہے، تو اتنی اونچائی سے آپ جو پیغام دیں گے، امید ہے کہ پورا ہندوستان اس پیغام کو، پوری عالم اسلام اس پیغام کو سنیں گے، تو امت مسلمہ کے لیے آپ کا پیغام کیا رہے گا؟ دیکھیے، انسان اس کائنات کو بلندی سے زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے، اور خود ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے، غار سور میں جا کر، غار ہرا میں جا کر. تو مجھے یہاں اس 13,000 فٹ کی بلندی پہ آ کے ایسا لگا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کی ہے. اور یہاں پر آنے کے بعد میں تمام عالم اسلام کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنے مسلکی اختلافات کو ختم کریں اور دیکھیں کہ امت کو جو مصیبتیں، جو مشکلات درپیش ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. لہٰذا اختلافات کو ختم کریں اور خدا کے واسطے ایک ہو جائیں. اللہ سورہ حجرات میں فرماتا ہے ان المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلمون اخو المسلمون، مسلمان کا بھائی ہے. لہٰذا بھائی بن کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیں. جس دن یہ امت متحد ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم سب ایک ساتھ مل کر بیت المقدس میں نماز ادا کریں گے اور اس ذلت سے ہم عزت کا سفر طے کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. یہ آپ کا پہلا سفر تھا کارگل کا، امید ہے کہ آپ کا یہ آخری سفر نہ ہو، آپ بار کرتے رہیں اور اپنے تقاریر سے کارگل عوام کو آپ مستفید کرتے رہیں. ممنون، مشکور. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.